اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان۔ آج 3 شعبان المعظم ہے اور 1444 ہجری اور دن ہے جمعۃ المبارک۔ 3 شعبان المعظم ولادت باسعادت ظہور پرنور سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام، فرزند مصطفیٰ حسین ابن علی علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے وقت کے امام حجت خدا قائم آل محمد امام مہندی اجل اللہ تعالی فرجہ بقیت اللہ امام عصر امام زمانہ، ان کی خدمت میں ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد سے میں تمام اہل مودت کو، اہل ایمان کو، اہل اسلام کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ آج کے دن کی تاریخ کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں۔ حسین ابن علی علیہ السلام، بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ واہ 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 واہ۔ پنجتن پاک کی 5ویں نشانی حسین ابن علی۔ یہ خوشی کی تاریخ ہے اور آپ کا بے شمار وہ آپ کے خطبات ہیں، آپ کی گفتگو ہے، آپ کے اقوال زرعی ہیں جو تاریخ کے اوراق پہ لکھے ہوئے ہیں، منضبط ہیں۔ میں خاندان رسالت کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بالخصوص وہ جو امام حسین علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہوئے ہر وہ چیز کرتے ہیں جس سے پروردگار عالم اور اس کا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں۔ جس طرح سے 14 معصومین کا جو نچوڑ ہے وہ 5 بنتا ہے، 1 + 4 5۔ اسی طرح 12 ائمہ کا نچوڑ 1 + 2 3 تاریخ بنتی ہے، اور وہ ہے 3 تاریخ جو ہے وہ ہے شعبان المعظم کی۔ تاریخوں کی بھی بڑی بڑی اہمیتیں ہیں، ہر روز برابر نہیں ہوتا، جس طرح ہر کتاب برابر نہیں ہے، ہر شخص برابر نہیں ہے، ہر ذہن برابر نہیں ہے۔ ہم نے بعض رسول کو بعض رسول پہ فضیلت دی، اسی طرح فضیلتوں کے حساب سے درجے ملتے ہیں، فضیلتوں کے حساب سے۔ جس طرح ہم امیر المومنین صرف مولا کائنات امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس لیے واقع کربلا سے پہلے سید الشہداء کا لقب جو تھا مخصوص تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ مگر شہادت امام حسین علی مقام، مظلوم نینوا، مظلوم کربلا، مظلوم غازریہ، مظلوم القمہ، حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کے بعد یہ لقب سید الشہداء کا آپ کی ذات سے منسوب ہو گیا ہے اور قیامت تک رہے گا کہ آپ سید الشہداء ہیں، شہیدوں کے سید اور سردار ہیں، شہیدوں کے آپ سردار ہیں۔ میں صرف آج کی گفتگو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، مبارکباد تو وقت کے امام کو ہم دیں گے اور ہم اہل مودت ایک دوسرے کو آج کے دن ہدیہ تہنیت بھی پیش کریں گے، میلاد بھی منعقد کر رہے ہیں، حمد و ثنا بھی ہو رہی ہے، منقبتیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، اور قرآن کی وہ آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ
पंजतन पाक की वो हस्तियां हैं जो, अगर मैं कहूँ कि रासिखूना फिल इल्म हैं, अहलुल ज़िक्र हैं, ऊतियुल इल्म हैं, उलुल अलबाब हैं, तो गलत नहीं होगा। ऊतियुल इल्म हैं, रासिखूना फिल इल्म हैं, उलुल अलबाब हैं, अहलुल ज़िक्र हैं, ये सब पंजतन पाक की वो अलक़ाबात हैं जिनके इस्तेमाल करने में ही आपको शख्सियत नज़र आएगी। यानी जो कुरान में जो सूरतें मौजूद हैं, सीन से सूरतें, उसके पीछे जो स्वात वाली सूरतें पोशीदा हैं, उनके अलक़ाबात ही यही हैं कि वो रासिखूना फिल इल्म हैं, वो ऊतियुल इल्म हैं, वो अहलुल ज़िक्र हैं, वो अहलुल ज़िक्र के बाद उलुल अलबाब हैं। ये अल्फाज इस्तेमाल हुए कुरान मजीद की आयतों में। तो अब सैयदुल शुहदा क़यामत तक के लिए हुसैन इब्न अली की ज़ात है। कुरान मजीद में सूरह शोरा में शायरों की मज़म्मत आई है। सूरह शोरा शायरों की जमा है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि ये वादियों में भटकते रहते हैं और वहाँ से तख़य्युल और ख़यालात को लेकर आते हैं और उनको अवामुन नास में पेश करते हैं। उनकी मज़म्मत आई है कि जो गुलू से काम लेते हैं और माबूद और अब्द में तमीज़ नहीं रखते। आगे आज मज़म्मत करने के बाद कहती है मगर हाँ वो जो हक़ की तबलीग करें, जो हक़ के लिए शायरी करें। हक़ तो हक़ यही है कि माबूद माबूद है, अब्द अब्द है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो अमीर अल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ये नहीं कहते कि परवरदिगार तू वैसा ही रब है जैसा अली चाहता था। मैं हाथ जोड़ के पूछूं अमीर अल मोमिनीन से, मौला आप क्या चाहते थे? मैं अपने रब से चाहता था कि वो मुझे नेमतें दे, वो मेरे खाने पीने का इंतज़ाम करे, वो मुझे रिहाइश दे, वो मुझे लोगों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, वो मुझे औलाद दे, वो मुझे ऐसी ज़ौजा दे जो मेरे काम में मेरा हाथ बटाए, जो मैं तौहीद, नबूवत और विलायत के लिए करूं उसमें मेरी शामिल हाल हुआ हस्ती वो ज़ौजा हो। गर्मी लगे तो गर्मी के लिए लिबास दे, सर्दी लगे तो सर्दी के लिए लिबास दे। वो नेमतें जो एक अब्द को चाहिए, एक बंदे को चाहिए। बेशक तू वैसा ही रब है कि बंदा जो जो चीज़ चाहता है वो तू दे देता है। अब तू मुझे इनकिसारी देखिए, अब तू मुझे वैसा ही अब्द बना ले, तू वैसा ही रब है जैसा अली चाहता था। इतनी बड़ी बात है। उससे बड़ी बात यह है कि अब तू मुझे वैसे ही अब्द बना ले, बंदा, जैसा तू चाहता है, जैसा तू चाहता है। अब्द माबूद नहीं हो सकता, ये गुलू है, शिर्क है। माबूद अब्द नहीं हो सकता क्योंकि यह नामुमकिनात में से है। सूरज है, सूरज से किरण निकलती है तो दुनिया में उजाला होता है। किरण सूरज नहीं बन सकती और सूरज किरण नहीं बन सकता। सूरज रहेगा, किरण रहेगी, मगर लाजिम मलजूम है। यानी अब्द माबूद, अब्द और माबूद। ऐ जिन्होंने मैंने तुम्हें खल्क नहीं किया मगर सिर्फ इसलिए कि अपनी इबादत के लिए। सारी कायनात को मुसक्कर कर दिया तुम्हारे लिए। तुम कैसे कैसे जहाज समुद्र में चलाते हो, फ़ज़ाओं में चलाते हो, तुम कैसी कैसी सवारियों पे सवार होते हो। तुम्हें क्या क्या नेमतों से मैंने नवाजा है। तुम्हें मैंने शबनम दी, तुम्हें मैंने फल दिए, तुम्हें मैंने ग़ज़ा दी, तुम्हें मैंने खुराक दी, तुम्हें मैंने लिबास दिया, तुम्हें मैंने औलाद दी, तुम्हें मैंने अच्छी मुलाज़मत दी, तुम्हें दुनिया की हर नेमतें मैंने दी। रब पालने वाला, अब तू मुझे वैसे ही अब्द बना ले जैसा तू चाहता है। तो सूरज है, किरण है, सूरज से किरण निकलती है। माबूद
خلق کرے گا تو خلق کرنے کے بعد مسجد ملائکہ قرار پائے، اور پھر کہا احسن الخالقین، میں سب سے بہترین خلق کرنے والا ہوں، کیونکہ وہ المصور ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں ہے کہ خدا کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے، اور ہمارے شاعر کیا کہتے ہیں کہ اگر ثانی زہرا شریکت الحسین جناب زینب کبریٰ ام المصائب عقیلہ بنی ہاشم جبل الصبر، کیا زینب دو لفظوں سے مل کے یہ بنا ہے، 2 حروف سے، زین اب، دو الفاظ ہیں، زین اب، زین زینت، اب باپ، اپنے باپ کی زینت زینب۔ اور شاعر یہ کہہ رہا ہے، اپنے کلام میں پڑھ رہا ہے، مجھے وہ کلام سن کے، نام میں نہیں لوں گا، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، نام میں لے سکتا ہوں، مگر یہ کافی ہے کہ اگر خدا کی کوئی بیٹی ہوتی تو شریکت الحسین ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ جیسی ہوتی۔ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ احتیاط کریں، قوم کو گمراہ نہ کریں۔ شرک ہے، وہ صاف کہتا ہے، شرک ظلم عظیم ہے۔ ٹوپی سر پہ رکھنے کے لیے ہے، نالین پیر میں پہننے کے لیے ہے۔ ترتیب اگر پلٹ دیں، نعوذ باللہ، نالین کو سر پر رکھ دیں، ٹوپی کو پیر کی طرف، نعوذ باللہ، یہ ظلم ہے۔ صحیح چیز کا صحیح جگہ پہ نہ ہونا ظلم ہے۔ عبد کو معبود کی جگہ پہ لے آنا یہ شرک ہے، یہ ظلم عظیم ہے۔ میں چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دوں گا، مگر شرک ظلم عظیم کو معاف نہیں کروں گا، اور حقوق العباد کی پامالی کو معاف نہیں کروں گا۔ قرآن نے خود کہا ہے، حقوق العباد کی پامالی کو معاف نہیں کروں گا۔ اگر 70 صندوق لا کے امام زین العابدین علیہ السلام کو دیے جا رہے ہیں کہ یہ آپ کے باپ کا خون بہا ہے، اور امام کو جلال آ گیا اور کہا جب روز حشر ہو تو جب میری جدہ آئیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور مقام محمود پہ میرے جد جلوہ افروز ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کو لے جا کے دے دینا۔ اگر وہ قبول کر لیں یہ قصاص تو ہم اہل بیت قبول کر لیں گے۔ میں کون ہوتا ہوں قبول کرنے والا؟ بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو، اپنے رسول کو نہیں، نبی کو نہیں، خاتم النبیین کو نہیں، خاتم المرسلین کو نہیں، طٰہٰ کو، یاسین کو، مدثر کو، مزمل کو نہیں، عبد کو۔ بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، اپنے بندے کو لے گئی۔ کہاں؟ مسجد حرام سے مسجد الاقصی معراج۔ یہاں بھی 2 نظریے ہوئے، کسی نے کہا خواب میں ہوئی تھی، کسی نے کہا کہ جسمانی ہوئی تھی، کسی نے کہا روحانی ہوئی تھی، کسی نے کہا کہ جسمانی ہوئی تھی۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر خواب میں ہوئی تھی، اگر روحانی ہوئی تھی، تو کوئی دوسرا شخص تصدیق کیسے کر سکتا ہے اس کی؟ اس لیے کہ خواب تو میں نے دیکھا ہے۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے؟ آپ کیسے تصدیق کر سکتے ہیں خواب کے علم کی کہ میں نے خواب دیکھا ہے؟ اور آپ تصدیق کیسے کر سکتے ہیں کہ معراج کی تصدیق میں نے کی؟ معراج کی تصدیق وہی کر سکتا ہے جس نے برابر سے خواب دیکھا ہو یا جو برابر سے گیا ہو براق پہ، وہ کر سکتا ہے۔ حسین ابن علی جنہوں نے واقعہ کربلا میں اپنے بھائیوں کا، اپنے بھتیجوں کا، اپنے بھانجوں کا، بھتیجوں کا، اپنے اصحاب کا لہو بہا کر توحید کو بچایا، نبوت کو بچایا، ولایت کو بچایا۔ حسین وقت نے سمجھا نہ کل نہ آج تجھے، حسین وقت نے سمجھا نہ کل نہ آج تجھے، پرکھ سکا نہ کسی دور کا سماج تجھے، اور شعار گریہ پہم کے ضابطے کی قسم، عمل سے دے نہ سکا آدمی خراج تجھے۔ واہ 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 واہ۔ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ محب چاہنے والا، شیعہ چاہنے والا اور بات پہ عمل کرنے والا، بہت فرق ہے دونوں میں۔ محب چاہتا ہے، میں نبی کو چاہتا ہوں، میں آل محمد کو چاہتا ہوں،
میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاصہ بن سوحان، حجر ابن عدی، جناب قنبر، حذیفہ یمانی، جناب مقداد، کیا مولا کے چاہنے والے اصحاب ہیں۔ میں اصحاب کو چاہتا ہوں، اہل بیت کے گھرانے کے ہر فرد کو چاہتا ہوں، مگر میں بات نہیں مانتا۔ تو میں محب ہوں، چاہتا ہوں کہ بعد رک جاتا ہوں، عمل نہیں کرتا ہوں۔ مولا علی نہج البلاغہ میں کہتے ہیں وہ دین، وہ مذہب، وہ اسلام، کوئی سا بھی ہو، کوئی سا بھی فرقہ ہو، وہ دین، وہ مذہب، وہ اسلام بیکار ہے جو آنکھ سے ظاہر نہ ہو رہا ہو، کان سے ظاہر نہ ہو رہا ہو، ہاتھ سے ظاہر نہ ہو رہا ہو، زبان سے ظاہر نہ ہو رہا ہو، آپ کی شخصیت اس کو ظاہر نہ کر رہی ہو عمل سے اپنے، تو آپ محب ہیں، آپ ذات کو چاہتے ہیں، بات کو نہیں۔ اگر بات کو چاہتے ہوتے تو درجہ بندی نہیں ہوتی، برانچز نہیں بنتی۔ ایک مرکز پہ آپ کو مل گیا تھا پنجتن پاک کا مرکز، آپ اس پہ ڈٹے رہتے۔ یہ شان و شوکت، یہ قیمتی لباس، دیر پا ہوتا نہیں ظاہر کا رنگ، کیا چھپے گی اصلیت پوشاک سے۔ جس وقت یہ سارے بڑے بڑے آتے ہیں